الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین، اس کا آغاز بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ابتدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد سبکن ہمارا سفر جاری ہے۔ اور ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 ہماری منزل ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس اور باولا کر دیا ہو، یعنی پاگل کر دیا ہو۔ ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی، وہ اگر آئندہ کے لیے سود سے باز آ گیا تو پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو اس وعید سے آشنا ہونے کے بعد بھی سود کا لین دین کرے گا، ایسے لوگ ہی اہل نار جہنم ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کو فروغ دینا چاہتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر اور بد عمل انسان سے ہرگز محبت نہیں رکھتا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم نے جس ترتیب سے تسلسل سے اس سفر کو جاری رکھا ہے، ناظرین کرام، اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے، اور جو بنیادی مقصد ہے صدائے قرآن کا، کہ ہم نے موضوعات کو ہر پروگرام میں سکیٹرڈ نہیں لیا کہ کبھی کوئی موضوع لے لیا، کبھی ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا۔ ہم نے الحمد سے آغاز کیا تھا ناظرین کرام، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، پھر ایک ایک لفظ میں جو صدائے قرآن ہے ہم اس کو تلاش کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ پھر اس پر لبیک کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ہر لفظ میں ہمارے لیے صدا ہے، ہر حرف میں ہمارے لیے صدا ہے۔ کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے، تو قرآن کی ہر آیت میں انسان کی کوئی نہ کوئی احتیاج ضرور پوری ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن اپنی صدا دیتا ہے۔ جس نے بھی اس صدا پر لبیک کہا، اس کی دنیاوی جتنی بھی آلائشیں ہیں ان سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اتنا مطہر اور طاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوم الحشر بھی وہ طاہر بن کر پیش ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کا جو سبق ہے اس میں بھی ہمارا ایک معاشی مسئلہ ہے۔ جیسے انسان کبھی اس کے معاشرتی مسائل ہیں، کلام اللہ ان کو بھی ایڈریس کرتا ہے، کبھی انسان کے اعتقادی مسائل ہیں، کلام اللہ ان کو بھی اپنا موضوع بناتا ہے، کبھی انسان کے معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، داخل کیسے ہونا ہے گھر میں، یہاں سے لے کر بین الاقوامی طور پر حکومتوں اور اقتدار کا غلبہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کلام اللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں صدا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا ایک معاشی مسئلہ ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے بہت ترجیحی بنیادوں پر ہماری توجہ کو کیپچر کرنا چاہا ہے، اور وہ معاشی مسئلہ ہے کیا؟ وہ ہے سود، ربا کا۔ کلام اللہ نے ناظرین کرام آج کے سبق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، ربا کھاتے ہیں یا لیتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے شیطان نے ان کو چھو کر مس کر کے ان کو باولا کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو۔ اور ان کی یہ حالت اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو تجارت کی ہی طرح ہے نا، اس میں بھی منافع ہے، اس میں بھی منافع ہے، تو وہ اس کو خلط ملط کرتے ہیں۔
جبکہ اللہ رب العزت کا ناظرین کرام ارشاد ہے آج کے سبق میں کہ تجارت کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ناظرین کرام یہاں ہمیں اب سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ربا یعنی سود ہے کیا، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو ناظرین کرام اصل تو رہنمائی ہم آج اپنے مہمانوں سے لیں گے۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید، لیکن اس سے پہلے میں عرض کرتا ہوں ناظرین کرام کہ سود جہاں تک میری دانست کہتی ہے، سود یہ ہے کہ اگر مجھے قرض چاہیے، انسانی زندگی ہے، بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کو قرض لینا اور دینا پڑ جاتا ہے، تو اگر میں کسی سے قرض مانگتا ہوں، مثال کے طور پر مجھے 1,00,000 روپیہ چاہیے، میں کسی سے اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہوں اور قرض مانگتا ہوں، تو وہ مجھ سے آگے سے سوال کرتا ہے کہ مجھے واپس کب کرو گے؟ تو میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں 1 سال کے بعد واپس کروں گا، تو وہ قرض دینے والا اگر مجھے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آج آپ کو 1,00,000 روپیہ دے رہا ہوں قرض کے طور پر، لیکن 1 سال کے بعد میں 1,50,000 واپس لوں گا، تو ناظرین کرام اس نے جو اصل اماؤنٹ تھی، جس کو ہم انگریزی میں پرنسپل اماؤنٹ کہتے ہیں، اس سے ہٹ کر 50,000 زیادہ کا مطالبہ کیا ہے، یہ سود ہے، یہ ربا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں ناجائز قرار دیا ہے؟ ناظرین کرام بنیادی علت اس میں حرام یا ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ جو 50,000 زیادہ مانگتا ہے اصل اماؤنٹ سے، وہ دراصل انسان کی مجبوری کی قیمت لگاتا ہے، اور اللہ کسی انسان کی مجبوری کی قیمت کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ انسان کو اشرف بنا کر اس کے اندر اس بات کو انکلکیٹ کرنا چاہا ہے کہ وہ کسی انسان کی مجبوریوں کی قیمت نہ لگائے، بلکہ اس کے اندر احساس ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت مند اس کے سامنے زبان سے کہہ ہی بیٹھا ہے کہ مجھے چاہیے کچھ، تو اس کو محبت کے ساتھ، احساس کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی مجبوری کی قیمت لگانی چاہیے۔ اور بھی اس میں ناظرین کرام علتیں ہیں حرام ہونے کی، اس کو ہم اپنے مہمان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین کرام ان تمام علتوں کو، سود کیا ہے، اس کا آغاز کب ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں حرام ہونے کی علتیں کیا ہیں، ان تمام باتوں پہ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی مسئلہ ہے، بلکہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے ہمارا۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام آپ کے جانے پہچانے، جیسے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں نام ان کا لے دیا ہے، تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام آپ کی پی ایچ ڈی فائنینشیل میٹر پہ ہے، بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اب نظر رکھتے ہیں اسلامی معیشت کے تمام پہلوؤں کے اوپر، اور یہ بھی چونکہ اسلامی معیشت کا بہت اہم مسئلہ ہے جس میں سود انکلکیٹ کر چکا ہے اور پوری معیشت کو برباد کر رہا ہے، ناپاک کر رہا ہے یہ ایلیمنٹ ہماری معیشت کو، تو اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد آپ کا میں تعارف کروا چکا ہوں کہ آپ کی پی ایچ ڈی ماشاءاللہ فائنینشیل میٹر پہ ہے، اور ناظرین کرام ماشاءاللہ مفتی صاحب جو ہیں یہ فقیہ بھی ہیں، فقہ پہ بھی عبور ہے، تفسیر پہ بھی عبور ہے، ماشاءاللہ 2 مرتبہ انہوں نے بخاری شریف چٹائی پہ بیٹھ کے اپنے اساتذہ سے پڑھی ہے، تو ہماری سعادت ہے کہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب ماشاءاللہ عالم دین ہیں جناب مولانا محمد افضل معاویہ، چھوٹی سی عمر میں اللہ رب العزت نے ان کو علم سے مالا مال کیا ہے، جامعہ اشرفیہ سے عالم ہیں اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، لیکن آج پروگرام میں چونکہ یہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سرشار ہیں، ایک خوبصورت لے رکھتے ہیں اپنی آواز میں اور اپنی آواز کو نسبت دیتے ہیں دربار رسالت سے، اور آج پروگرام میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔
نعت کی صورت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیف الحال؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ۔ جناب ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم ایشو جس کا آغاز آج پروگرام میں ہونے لگا ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس سے ہمارا ایک ایک فرد من حیث القوم بھی افیکٹی ہے، جی وکٹم ہے، بلکہ یہ لفظ زیادہ مناسب ہے۔ ہم اکثر گفتگو میں کہتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ سود سے جکڑا ہوا ہے، مقروض ہے۔ ایک تو یہ قومی اعتبار سے ہے، انفرادی اعتبار سے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی ہے، حالات کے مد و جزر میں کبھی ہمیں کسی سے مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے مجبوراً، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو ضرورت ہے تو میں اس کا انسانی جبلت کے لحاظ سے، احساس کے لحاظ سے خیال کروں، اور مجھے ضرورت ہے تو آپ بھی اسی طرح سے خیال کریں۔ لیکن ہم کسی انسان کی مجبوری کی قیمت علل اعلان لگاتے ہیں کہ یا تو 1,00,000 روپیہ دے کر میں سال بعد 1.5 لوں گا، یا جب تک تم نہیں دو گے میں 5,000 6,000 منتھلی لوں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ بتائیے، ایک جبلت تو میں نے بتا دی سود کی حقیقت کیا ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا ہے، کب سے یہ انسانیت کو زخمی کر رہا ہے، تعفن زدہ کر رہا ہے، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ استاد گرامی قدر، سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جو ہمارے نظام معیشت کو گھن کی طرح کھا رہا ہے، اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس استحصالی نظام کو سختی کے ساتھ اس کے عمل کرنے والے کو، اس سود کے کھانے اور سود خوار کو اور سود خور کو اللہ رب العزت نے گناہ کبیرہ سے اور تشبیہ دی، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرزنش اس انداز سے کی کہ ایک ایسے لفظ سے کہ جس لفظ سے انسانی زندگی کے نام و نسب میں شک پڑ جاتا ہے، خلل واقع ہو جاتا ہے، وہاں آپ نے 33 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ایک دھیلے کھانے کو، 1 روپیہ کھانے کو جو سود کی مد میں کھایا جائے، اس کا گناہ کا قرار دیا ہے۔ اور پھر ایسے شخص کو کہ جو سود کا کاروبار کرے یا سود کا لین دین کرے، اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احادیث متعدد ہیں، قرآن نے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جی آئے گا کہ جس میں آگے ذکر آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، کیونکہ آج کی آیت کریمہ جو آپ نے پڑھی، میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت اور ماہیت بتائیں۔ ماہیت یہ ہے کہ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس سے استحصالی نظام کو پروان چڑھتی ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے، نظام معیشت کو کھوکھلا کیا جاتا ہے، اور ایک خاص طبقہ مال پر وہ اپنی دسترس حاصل کرتا ہے، اور پھر لوگوں کو اس سے محرومی کا شکار کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سے بھی اور قرآن پاک کی اس آیت سے بھی اگر آپ غور کریں کہ اللہ نے یأکلون الربا، کہ وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، حالانکہ سود کھانے کی چیز تو نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے یأکلون الربا، تو اس کا جواب بھی ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ربا کو سود کھانے والوں کی بات کر رہا ہے، سود تو لین دین کا نام ہے، سود دینے اور لینے کا نام ہے، تو آخر کیوں یأکلون کیوں کہا، تاکل سے کیوں کہا، عقل سے کیوں کہا، کھانے سے کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح بڑی خوبصورت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ سود کا جو لین دین ہے وہ انسانی زندگی میں کھانے پینے پر ہی منحصر ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی زندگی میں سود کا معاملہ جو ہوتا ہے یا وہ اجناس سے ہوتا ہے یا وہ ادھار اور قرض سے ہوتا ہے، اور ادھار اور قرض کے درمیان بھی فرق ہے، جو آج کے ہمارے تاجر بھی اس بات کو نہیں جانتے، اور فقہی طور پہ ان کو جاننا چاہیے کہ قرض کسے کہتے ہیں، ادھار کسے کہتے ہیں۔ یہاں میں سود کی طرف پھر آؤں گا، وہ بات ایک فقہی تفصیل میں چلی جائے گی، چلی گئی ہے، بلکہ میں ابھی بھی سود کے بارے میں سوال پہلے وہی ہے جہاں سے میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں، ڈیفائن کیسے کریں گے آپ
کہ سود کیا ہے. سود کیا ہے؟ سود کا جو اطلاق ہے، سود کو ہم اپنی زبان میں جو دور جاہلیت میں جو سود رواج پذیر تھا وہ ربا کے اس لفظ سے ہٹ کر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اردو کا لفظ سود ہے وہ فقط ایک معنی کے اندر بند ہے، اور جو عربی کا لفظ ربا ہے وہ صرف ایک معنی میں بند نہیں ہے کہ جو دور جاہلیت میں کوئی شخص کسی کو قرض دیتا تھا یا کسی سے کوئی چیز خریدتا تھا تو اس خریدنے کے بعد وہ چیز اس کی مدت میعاد تک جب پوری نہیں اترتی تھی، وہ پیسے اس کو اس مدت پر واپس نہیں کر سکتا تھا، تو وہ قارض یا وہ ادھار دینے والا وہ شخص جو اجناس کی شکل میں اس کو چیز دیتا تھا اور اس کی قیمت اس نے ایک ٹائم پر وصول کرنی ہوتی تھی، وہ اس ٹائم کے آگے بڑھنے پر، مدت کے بڑھنے پر اس کے اوپر پھر جرمانہ عائد کر دیتا تھا، اس کی قیمت کو بڑھا دیتا تھا. یہ صرف ایک ہی معنی ہے جو سود کا کیا گیا ہے. حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ربا کا یہ معنی فقط نہیں ہے، بلکہ ربا کے کم سے کم 6 تشریحات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیش کی ہیں. میں وہ 6 تشریحات آپ سے مفتی صاحب آج لینا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے، ابھی ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ انہی 6 تشریحات کو آپ بیان کیجئے گا جی تاکہ بات کھلے. جی کیا سود کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے یا کہ اور بھی ناجائز طریقے سے منافع خوری؟ بالکل اس کا اور بھی تعلق ہے. میں وہی کھولنا چاہتا ہوں بات کو، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہاں سے نقطہ آغاز سے جی ہم بات کریں کہ سود کی تعریف کیا ہے صحیح، اور پھر اس کا پھیلاؤ کہاں تک ہے. صحیح، کیا صرف قرض میں محدود ہے یا اور بھی اس کے راستے ہیں صحیح، جس سے کہ معیشت ناپاک ہوتی ہے؟ صحیح. ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں. ناظرین کرام، بہت اہم ہمارا آج موضوع ہے جس کو سمجھنا ہم سب کا بہت ضروری ہے، جس کے لیے میں بار بار جناب ڈاکٹر مفتی امداد سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں نقطہ آغاز سے سمجھائیے کہ سود ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے اور آغاز کب سے ہوا ہے، اور پھر اس کے پھیلاؤ، اس کی شاخیں کدھر کدھر جاتی ہیں، کس طرح سے انسانی جسم میں یہ سرایت کرتا ہے اور پھر اجتماعیت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ناپاک کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ سارا کچھ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں ایک مرتبہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی سہانی اور پرنور گھڑیاں ہیں. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی چینل کے اوپر، اور پوری ترتیب اور تسلسل سے قرآن کریم کا یہ سفر، یہ صدا ناظرین کرام آج پہنچی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 تک. جی مفتی صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے تعریف بتائیں کہ کیا سود کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے؟ وہ تو میں نے بھی تعریف اپنی ابتدائی گفتگو میں دی تھی. اگر کوئی قرض مانگتا ہے اور وہ اس پر مدت کا تعین کر کے یہ کہتا ہے کہ جب واپس کرو گے پرنسپل اماؤنٹ سے اتنا زیادہ لوں گا، جی یہ مجبوری کی قیمت لگائی. جی ایک صورت یہ قسم. دوسرا، اگر وہ کہے کہ نہیں، جب تک واپس نہیں کرو گے میں ہر مہینے منافع لوں گا اور پرنسپل اماؤنٹ ابھی اپنی جگہ برقرار رہے گی. استاد محترم اور ناظرین کرام، دراصل میں تو اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو معیار بناؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کرنے سے 80 دن یا 82 دن قبل حجۃ الوداع کے اس عظیم اجتماع میں ان نفوس قدسیہ کے سامنے آپ نے جس وقت سود کی حرمت کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سود کی حرمت کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ امت میں یہ کہہ دو کہ سود آج کے بعد حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جاہلیت کی تمام رسومات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کہا کہ میں نے آج ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونٹ دیا ہے. جو دور جاہلیت کی تمام جو بد رسومات ہیں میں نے انہیں اپنے پاؤں کے تلے رونت دیا ہے اور تمام سودی کاروبار کو یکسر ختم کر دیا ہے. اور اس یکسر ختم کرنے میں سب سے پہلے آپ نے اتنی جرت کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے چچا عباس کے لیے، حالانکہ کسی کے عمل کے لیے، کسی دوسرے کے عمل کے لیے یہ ابتدا کرنی، یہ بڑی اہم ہے. یہ تشریحات میں ہے. جی ہاں، میں اس موقع پر پھر واپس آنا چاہتا ہوں. اس موقع پر جو حدیث پیش کرنی ہے وہ اس کا میں پھر واپس آنا چاہتا ہوں. ہمیں وہ شکلیں بتائیں
جیسے میں نے آئیں گے اس پر. جی ٹھیک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں جو ہیں جی اور آپ نے اپنی زندگی میں جو سود معاف کیا جی اور جس کا اعلان کیا جی اور برات کا اعلان کیا، سارا کچھ ہمارے لیے وہ ایک رہنمائی ہے، ایک چراغ ہے. جی ٹھیک ہے، ہم اس پہ آئیں گے اور راستہ تلاش کریں گے آگے، پاکیزہ مطہر راستہ تلاش کریں. ابھی مجھے اپنے ناظرین کے لیے بتائیں کہ یہ کون سی آکاس بیل ہے جو پوری طرح انسان کو چمٹ جاتی ہے، لے لیتی ہے. میں تو اس موقع پر وہی حدیث، کون سی شکلیں ہیں ہاں اس کی قرض کے علاوہ، اس لیے میں اس حدیث کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے صرف 81-82 دن پہلے کی ہے، اور اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اتنی فصیح و بلیغ کہ آپ کے مختصر اس وقت کے اندر آپ نے ایک ایسی حدیث جو سود کی حرمت پر صرف ایک واضح مرفوع حدیث ہے کہ جس پر تمام شعبے سود کے محیط ہیں اور اس کے گرد پھرتے ہیں کہ سونا آپ نے، کیونکہ اس وقت کرنسی سونے کی شکل میں تھی، سونا کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، گندم کے بدلے میں گندم، جو کے بدلے میں جو، اور یہ التمر بالتمر یعنی کھجور کے بدلے میں کھجور، اور والملح بالملح یعنی نمک کے بدلے میں نمک، مثلاً بمثلاً. جب بھی کبھی کوئی شخص ان چیزوں کو جو 6 اشیاء ربویہ کہلاتی ہیں، سودی اشیاء ان کو کہا جاتا ہے، ان کی تحدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بند کی کہ اس وقت یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن ان 6 چیزوں کو آپ نے پیش کر کے دراصل فقہا کو یہ اختیار دے دیا کہ اس سے وہ قانون اور اصول بناؤ کہ جس سے اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ان کے پیرلل آتی ہیں، اس کے قائم مقام آتی ہیں، تو وہ ان چیزوں میں سودی شمار کی جائیں گی. یہاں تک کہ اس حدیث میں بتا رہا ہوں، ابھی آ رہی ہے بات سر، یہی نکلے گی بات کہ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اس 6 ربوی اشیاء سے قدر اور جنس 2 چیزیں ایسی بتائی گئیں کہ جو علت سود کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، جو سود کی علت کہلاتی ہیں حرام ہونے کی، یعنی کہ سود کے حرام ہونے کی جس کے اندر قدر اور جنس پائی جائے. آپ کہیں گے قدر اور جنس کسے کہتے ہیں؟ قدر اور جنس وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں جنس اجناس کو کہتے ہیں، جس میں کوئی چیز کھانے پینے کی ہیں، جیسے کہ گندم ہے، جو ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، سب آ جائیں گی اس کے اندر. اب ان کا جب آپس میں آپ معاملہ کریں گے تو برابر سرابر کریں گے. آڑتیوں میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ادھار کر دیتے ہیں اور دوسری چیز بعد میں اس کو دوسرے موسم میں یا پھر بعد میں عطا کرتے ہیں. یہ بہت لمبا، ایک بہت تفصیلی، اتنا تفصیل طلب یہ موضوع ہے کہ جس کے اندر اگر پھیلتے جائیں تو بہت سی سودی اشکال اور شکلیں نظر آئیں گی. میں مختصر الفاظ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ایسی اشیاء جو ناپی جائیں یا تولی جائیں، اب ناپی جائیں یا تولی جائیں وہ پیمانہ وہی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں آ رہا ہے. اب سونا جو ہے، چاندی جو ہے، یہ وزن کیا جاتا ہے، اور یہ جو چیزیں تھیں گندم، جو وغیرہ، یہ اجناس، یہ اس وقت ناپی جاتی تھیں ٹوپوں کے اندر. مختلف ایک پیمانے ہوتے تھے جن کے اندر ان کو ناپا جاتا تھا. آج اگرچہ اس کو وزن بھی کیا جاتا ہے لیکن حکم وہی اس ناپ تول والا آئے گا. اب ان میں وہ چیزیں جو آپ اب شامل ہو گئی ہیں کہ ان میں ہم کیسے معلوم کریں گے کہ ان میں یہ سود ہے، ان میں یہ سودی اشیاء ہیں. تو صرف ایک قرض کے اندر سود کی جو تحدید ہے بند نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 چیزوں کی قدر اور جنس کی جو تشریح کر دی ہے، جس میں بھی پائی جائے تو اس کو دینے کے وقت سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں جب آپ دیں گے تو ادھار بھی نہیں کر سکتے. اب یہ ادھار کس صورت میں، اس لیے یہ باتیں بڑی اہم ہیں کہ ایک قرض ہے، ایک ادھار ہے. اب قرض جو ہے تو ان چیزوں میں مثلی اشیاء میں ہوتا ہے، اور یہ تمام اشیاء مثلی کہلاتی ہیں جن کا نیم البدل بازار میں موجود ہو. اس کو ان کائنڈز یعنی الفاظ کہے جاتے ہیں کہ وہ بازار میں موجود ہوتی ہیں، تو ان کا وہ مثل موجود ہے. ان کا قرض تو جائز ہے، ادھار ناجائز ہے. اب اس کی 6 قسمیں علماء فقہا نے پیش کی اس حدیث سے. اس حدیث کی روشنی میں انہوں نے 6 قسمیں بیان کی، اور ان 6 قسموں میں سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ربا بالقرض کی ہے، جو عام دور جاہلیت کے دور میں تھی، جس کی آپ تشریح کر چکے ہیں. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ربا بالرہن ہے.
بالرہن وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم پلج کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ایسی رکھو کہ کل سے تم قرض واپس کرو گے بھی نہیں کرو. گروی کہتے ہیں. ہاں گروی بھی کہتے ہیں کہ اگر تم یہ قرض مجھ سے لے رہے ہو تو اس کے بدلے میں کوئی چیز ایسی رکھو کہ جس سے مجھے یقین رہے کہ کل سے آپ قرض نہیں دیں گے تو یہ رہن آپ کا ضبط ہو جائے گا. لیکن اس رہن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جس کو بدل خلوف بھی کہتے ہیں, جس کو پگڑی بھی کہتے ہیں, اور اس پگڑی میں وہ قیمت اس دکان کی. اب یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ عام طور پر آج اس دور میں جو پگڑی پر جو دکانیں دی جاتی ہیں یا جو پگڑی پر انگریزی میں گڈ ول کہتے ہیں, ہاں گڈ ول کہتے ہیں, تو اس میں کیا حکم ہے, اس کا بڑا اہم حکم. یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ آج عام ہو چکی ہے. یہی میں چاہتا ہوں بتائیں. تو یہ ربا بالرحم میں آتی ہے, یہ دوسری قسم ہے. ربا بالرحم میں یہ ہوتا تھا کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا تھا اس وقت ربا بالقرض اور ربا بالرہن, جی یہ دوسری قسم. اس کی تشریح تھوڑی سی کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ ربا بالرہن میں یہ ہوتا تھا, رہن ہے, ہاں رہن, کہ جس کے اندر بالرہن کہ جس کے اندر جو چیز کسی کو قرض دی جاتی تھی مثلی اشیاء میں سے, ان کائنز میں سے, تو اس کے بعد وہ کچھ چیز اس کے پاس بطور ضمانت رکھتا تھا. اگر وہ بکریاں رکھتا تھا تو اس کا دودھ پیتا تھا, اگر وہ زمین رکھتا تھا تو اس میں فصل بوتا تھا, اگر وہ کوئی پیسہ رکھتا, کوئی ایسی چیز مشینری رکھتا تھا تو اس کو اپنے استعمال میں لاتا تھا. اس استعمال کو بھی اس حدیث کی روشنی میں ربا بالرہن کی میں یہی چاہتا ہوں یہ کس میں بتائیں, اس بالرہن کی صورت میں یہ بھی ربا ہے, یہ بھی ربا ہے اور سود کہا گیا ہے. اور اسی سود کے تحت جو بدل خلوف جو کہ پگڑی پر دکان دیتے ہیں اور برائے نام ایک اس کا مطلب گروی بھی سود میں, ہاں لیکن اس میں ایک شرط ہے. گروی کی تشریح ہے کہ جس کے اندر اگر آپ نے مثال کے طور پہ کسی سے دکان لی اور وہ کہتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ روپیہ پہلے ایڈوانس دے دو. اب 5 لاکھ ایسی اماؤنٹ ہے کہ اس دکان کا کرایہ تھا 50,000, لیکن وہ 5 لاکھ روپیہ پہلے لے کے اس دکان کا کرایہ کو 50 کے بدلے میں 5,000 مقرر کر دیتا ہے. اب کل قرض جر منفعۃ فهو ربا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کل قرض, ہر وہ قرض, اور قرض کی تشریح کیا ہے, قرض وہ مال مثلی کہلاتا ہے جس کی قابل حفاظت واپسی ہو. اب بینک کے پاس بھی جو مال رکھا جاتا ہے چاہے وہ امانت ہوتا ہے, وہ امانت نہیں ہو سکتا کیونکہ قرض وہ بینک جو ہے وہ امانت نہیں ہوتا بلکہ وہ اس چیز کا محافظ ہوتا ہے. اگر اس پر کوئی ایسا معاملہ آ جائے, کوئی افتاد آ جائے, کوئی آفت آ جائے, کوئی چور آ جائیں, کوئی ڈکیتی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, وہ اس پیسے کو واپس کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو اس لیے علماء فقہاء نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ قرض کی یہ تعریف ہے کہ جو بھی مال چاہے وہ زبان سے قرض کہے یا نہ کہے, بغیر کہے کہ اگر وہ مال اس کا قابل حفاظت واپسی لوٹایا جانا مقصود ہو تو اس کو قرض کہتے ہیں. اور اس قرض سے اگر کوئی بھی ذرہ بھر بھی اس کے اوپر فائدہ اٹھائے تو کل قرض جر منفعۃ فهو ربا, اس قرض کی رقم پر اگر تھوڑا بھی کوئی فائدہ اٹھا لے, جیسے کہ اس مکان کے کرایے سے, اس دکان کے کرایے سے جو 50,000 عام ریٹ چل رہا تھا مارکیٹ ریٹ, لیکن اس نے 5 لاکھ روپے پہلے رکھ دیا اور وہ 5 لاکھ روپیہ قابل واپسی ہے, یہ شرط ہے. اگر قابل واپسی ہے, شرط ہے, تو وہ اب مال اس کا وہ قرض ہو گیا. اب اس قرض کے اوپر وہ اس کو فائدہ دے رہا ہے, اس فائدہ لینے کو بھی سود کہیں گے. یہ بھی قرض, یہ ربا بالرہن کی شکل میں آئے گا. اور تیسری قسم ہے ربا بالشرکہ. ٹھیک ہے, میں ایک بات آپ کی تائید میں کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرض دیا تھا کسی دوسرے صحابی کو, اس کے گھر کی دیوار کے سائے سے نہیں گزرتے تھے. سبحان اللہ, یہ بھی کہیں سود میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. اس لیے کسی کو قرض دے کر اس کے بعد اس سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانا, آپ نے جیسے کہا کہ اس کی کسی چیز سے پھر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. یہ نہیں کہ پیسے کی شکل میں. اب مثال کے طور پہ بینک ہے, اب بینک کیا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس 10 لاکھ روپے رکھیں, ہم آپ کو خرید و فروخت کی اشیاء میں آپ کو بینیفٹ دیں گے, آپ کو کنسیشن دیں گے, رعایت دیں گے. وہ نام نہاد اسلامی بینک جو اس قسم کی اگر صورت اختیار کر کے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ شرعاً یہ بھی سود ہے کہ قرض وہ مال ہوتا ہے جس کو قابل حفاظت واپسی قرار دیا جائے, چاہے کہ اس کو امانت اور قرض میں یہی فرق ہے. امانت اگر خدا نخواستہ آپ لے کے آپ کے پاس آپ کی امانت میرے پاس موجود تھی کہ اچانک اللہ کی طرف سے کوئی ایسی سیلاب آیا, پانی آیا یا کوئی چور آئے, انہوں نے اٹھا لی, اب اس میں میرا کوئی ذاتی طور پر اس کے اندر کسی قسم کا انٹرفیئر نہیں تھا, تو ایسی صورت میں اس امانت پر تاوان نہیں ہے شرعاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو اس لیے اس پر کوئی
تاوان نہیں ہے، اس کی چٹی نہیں ہے، لیکن قرض اگر ایک شخص لے کے جا رہا ہے، راستے میں کسی چور نے لے لیا یا بینک کی ڈکیتی ہو گئی، تو وہ مال اس کو قابل واپسی دینا ہوگا. تو اس لیے قرض اور امانت میں فرق ہے. پھر اسی طرح قرض اور ادھار میں بھی فرق ہے. قرض وہ مال ہوتا ہے جو کسی کو کسی کے فائدے کے لیے دیا جائے اور اس سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، نہ اس کے مال سے، نہ نہ ان کائنڈ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، نہ اس مال کے دینے سے، اس مثلی اشیاء کے دینے سے بعد میں کسی قسم کا اس سے کوئی دنیاوی اعتبار سے، جسمانی طور پر یا کوئی محنت کے اعتبار سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے. منفعت کا مطالبہ منفعت کو کیا جائے. آپ کی جیسے وقفہ لے لوں اور پھر اس کے بعد ادھار کو بھی واضح کر دیجئے. جیسے آپ نے قرض کو واضح کیا ہے، ادھار کیا ہوتا ہے وقفے کے بعد. ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے. ادھار کیا ہے، قرض کیا ہے، امانت کیا ہے، یہ ہماری گھر کی باتیں ہیں، ہمارے روزمرہ مسائل ہیں جن کا جاننا از حد ہمارے لیے ضروری ہے. اور الحمدللہ رب العالمین یہ صدائے قرآن آپ کو صدا دے رہا ہے کہ سمجھ لیں ان چیزوں کو. کل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ الہ العالمین میرا شعبہ زندگی کوئی اور تھا اور کتاب اللہ میں میں نہیں جانتا تھا کہ یہ باتیں بھی موجود تھیں. تو آج صدائے قرآن اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. ناظرین کرام، آپ تک وہ باتیں پہنچا رہا ہے. اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے سنا نہیں تھا، سماعتیں آپ کی ہیں، صدا قرآن کی ہیں. وقفہ ہے ناظرین کرام، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ والہانہ انداز میں پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، اور انتہائی اہم ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگی کے، معاشی زندگی کے وہ مسائل ہیں. اور معیشت ہمارے دین اسلام میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کیا ہوتی ہے کہ جس کے بل بوتے پر ہی انسان کھڑا ہوتا ہے، جس کے بل بوتے پر ہی انسان بیٹھتا ہے، اور جس کے بل بوتے پر ہی انسان لیٹتا ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو جائے، نہ انسان کھڑا ہونے کے قابل ہے، نہ بیٹھنے کے قابل ہے، نہ لیٹنے کے قابل ہے. زندگی برباد ہو جاتی ہے. اور ناظرین کرام، اگر سود اس ریڑھ کی ہڈی کو گھن کی طرح لگ جائے اور اس کو کھوکھلا کر دے، پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہماری گھر کی معیشت اور ذاتی معیشت اور بین الاقوامی اور قومی معیشتیں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. مفتی صاحب، پروگرام کے اختتام کی طرف ہم گامزن ہیں، اور جو 6 اقسام آپ نے ہمارے سامنے رکھی، ان میں سے ابھی 2 ہوئی ہیں. جی. تو چونکہ یہ سبق ابھی چلے گا، انشاءاللہ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 2 اقسام آپ نے سود کی ہمیں بتا دیں. 4 کو ہم موقوف کرتے ہیں اگلے پروگرام پر. صحیح. اور میں اعلان بھی کر رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ اگلے پروگرام میں سود کی باقی شکلیں سامنے رکھی جائیں گی. اور ابھی صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ ادھار کی تعریف کیا ہے. قرض کی آپ نے بتا دی کہ کسی کو کوئی چیز دے کر یا اس سے لے کر بس اسی طرح واپس کرنا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا. اور ادھار کیا ہے، اس کے بعد اس کی وضاحت کر دیں. آج کے سبق کا جو سرنامہ ہے کہ جو سود کھانے والا ہوتا ہے اس کی حالت کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے شیطان نے مس کر کے اس کو بدحواس کر دیا. اس کے اندر بدحواسی کی کیا علت ہے؟ جی استاد محترم، اصل جو بات جو تفصیل سے چل رہی تھی، انشاءاللہ وہ اگلے ہی پروگرام کا حصہ بنے گی، اور اگر زندگی رہی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. یہاں کیونکہ ناظرین نے یہ اور سامعین نے یہ بات سنی کہ قرض اور ادھار بھی الگ الگ چیزیں ہیں، تو تھوڑا سا اس کا فقہی پس منظر کیا ہے. قرض وہ مال ہے مثلی جو مثلی اشیاء میں، مثلی اشیاء سے مراد یہ ہے جیسے سونا چاندی ہے، جیسے اجناس ہیں، 6 ربیہ چیزیں جو میں نے ابھی گن کر بتائی ہیں. اس کے اندر جب کسی کو کوئی چیز کسی کو کسی وقت تک دے گا تو اس میں قرض کے اندر مدت متعین تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اس مدت کو بیس نہیں بنایا جا سکتا. کیونکہ اس لیے کہ قرض کے اندر مدت کی تعیین اگر کر دی جائے تو گویا کہ اس کے بدلے میں پھر اگر وہ مدت لیٹ کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے دینے میں، تو پھر اس کے اوپر وہ مدت کے بڑھانے پر وہ اس سے اجرت لے گا، اس پر معاوضہ لے گا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قرض کی تعریف یہ ہے کہ قرض وہ مثلی اشیاء کا دینا ہے کہ جس میں کوئی لین دین نہ ہو، وہ صرف اور صرف کسی کے فائدے کے لیے ہو.
اور اس فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ادھار وہ ہے کہ جس کے اندر لین دین ہوتا ہے، قرض کے اندر لین دین نہیں ہوتا. قرض صرف اور صرف کسی کو فائدہ دینے کی خاطر ہوتا ہے، اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا مقصود نہیں ہوتا. اگر اس سے ذرا بھر بھی کوئی فائدہ اٹھایا جائے تو وہ سود شمار ہوگا. اس لیے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا کی حدیث اس پر یعنی آئی کہ قرض وہ ہوتا ہے کہ اصل سے زیادہ فائدہ نہ اٹھایا جائے، اصل سے زیادہ فائدہ نہ اٹھایا جائے. اس کو عام زبان میں اور ادھار عربی میں جتنا دیا ہے وہی اصل ہے، وہی اصل ہے، اور وہی واپس لے وہی سکتے واپس ہیں، لیا جائے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ قرض. اور ادھار اسے کہتے ہیں عربی میں، اس کو نسیہ کہتے ہیں. نسیہ کے معنی یہ ہے کہ جس میں کوئی کاروبار ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، تو اس کی وہ جو قیمت ہے وہ اس وقت نقد نہیں دے سکتا، وہ ادھار کر لیتا ہے. اب یہ ادھار ہے یا اقساط ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، لیکن اختلاف اتنا زیادہ نہیں ہے. بڑا واضح ہے کہ جب ادھار جائز ہے، نقد کی شکل میں اس کی قیمت کچھ ہوتی ہے، ادھار کی شکل میں کچھ ہوتی ہے. اگر ایک شخص کسی چیز کو بیچ رہا ہے، کوئی موبائل بیچ رہا ہے، اب وہ موبائل اگر نقد قیمت پر بیچ رہا ہے تو وہ 1000 کا 10,000 کا بیچ رہا ہے. اگر وہ اس کو مثال کے طور پہ 1 سال کی قسطوں پر دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو ادھار کر کے اس کو وہ 10 کی بجائے 12,000 پہ بیچ رہا ہے تو شرعاً جائز ہے. لیکن اس میں مدت متعین ہے. اس مدت متعین کے بدلے میں پھر اس کے بعد اگر اس کی جو چیز مقرر کر دی گئی ہے، جو قیمت مقرر کر دی گئی ہے، اس قیمت کے مقرر مدت تک جو قیمت دینی ہے اس میں بھی اگر وہ اضافہ کرے گا تو وہ بھی سود کہلائے گا. یہ قرض و ادھار کے درمیان فرق ہے. اور رہا یہ کہ قرآن مجید نے ایسے شخص کو جو سود کھاتا ہے اس کو یتخبط الشیطان من المس کیوں کہا. یہاں بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ جیسے شیطان نے اس کو مس کیا ہو، چھو لیا ہو اور حواس باختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک میگنیٹک قسم کی ایک حرکت ہوتی ہے جنات کی کہ جس سے انسان کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. میں اس موقع پر ایک تھوڑا سا جملہ اور بھی بتا دوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سور پگ کھانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان نبوت سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسا شخص وہ اپنی غیرت کھو دیتا ہے اور اس کو ماں بہن کی حیا نہیں رہتی. ایسے ہی سود اور سور کے درمیان دال اور رے کے اس فرق میں ایک ایسا نقطہ ہے کہ سود خور بھی اپنی مال کی ہوس میں اور حرص میں استحصال کرتے ہوئے کسی شخص کی، اس کی مال کی معیشت کا استحصال کرتے ہوئے وہ اس قدر اندھا ہو جاتا ہے، یا تو وہ پھر وہ سود کھانے والا سود کھا کر یا دے کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی، بہن کو بھی، ماں کو بھی، بیوی کو بھی، نعوذ باللہ من ذالک، کفر رباشت العیاذ باللہ، وہ بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اس کی حواس باختہ ہو جاتی ہے، اس کی عقل مخبوط الحواس ہو جاتی ہے اس شخص کی طرح جس طرح کسی شیطان زدہ یا جن زدہ انسان کی حالت ہوتی ہے. اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ روز قیامت ایسا شخص جب اٹھے گا تو قبر سے بھی اٹھتے ہوئے وہ حواس باختہ ہوگا اور اس کی حالت حواس باختہ ہوگی جو سود خور ہے. ٹھیک، بہت شکریہ مجھ صاحب. ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام میں، لیکن بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ان کو کنٹینیو انشاءاللہ. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن کا وقت آج کا ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اور آپ جانیں گے صدائے قرآن کو کہ جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں قرآن اس کا کیسے حل پیش کرتا ہے اور ان کی علتوں کو کیسے کھول کر بیان کرتا ہے. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا. پچھلے پروگرام میں یعنی کہ کل کے پروگرام میں میں نے ذکر صاحب قرآن میں چند اسما، چند نام ان خوش نصیبوں کے آپ کے سامنے رکھے تھے جو مقربین رسول تھے، جو محبین رسول تھے، جو السابقون الاولون تھے. ناظرین کرام، آج کچھ نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ جیسے دوستوں کا پتہ ہونا چاہیے، دشمنوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ انسان ان کی دشمنی سے محفوظ رہے. منافقت کی علت یہی ہے کہ اس میں بظاہر دوست ہے، اندر سے دشمن ہے. لیکن اگر دشمن کا واضح پتہ چل جائے پھر اس سے محفوظ رہنا آسان ہوا کرتا ہے. تو ناظرین کرام، آج میں کچھ نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو سن کے آپ اندازہ کیجئے یہ کون لوگ ہیں. ان میں سب سے پہلے نام ابو جہل بن ہشام، اگلا نام ابو لہب بن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ،
امیہ بن خلف، ابو قیس بن الفاقہ، عاص بن وائل، نظر بن الحارث، صائب بن سیخی، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، حکیم بن العاص اور عدی بن ہمارا۔ ناظرین کرام، آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ دشمنان رسول تھے۔ جتنی محبت سے قربت صحابہ نے حاصل کی، اتنی ہی قربت سے انہوں نے دشمنی کرنا چاہی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جیسے اپنے دوستوں کا، اپنے محبین کا، اپنے مقربین کا پتہ ہوتا ہے، انسان کو خوش ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین اور محبین جتنے تھے وہ ہمارے لیے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہماری صراط مستقیم کا سنگ میل ہیں وہ حضرات، وہ اصحاب جن کا کل تذکرہ ہوا تھا، اور آج یہ ہمارے راستے کے پتھر ہیں، ہمارے راستے کی چٹانیں ہیں، ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں، لیکن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکاوٹوں کو پاش کر کے دین اسلام کی راہ کو ہموار کر دیا تھا ہمارے لیے آج تک، کہ ان پر چلنا آسان ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ تھے، تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ ان کا بھی ذہن میں نام رہنا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی کے دشمن تھے، اور آج بھی اسی طرح ہماری راہ میں اگر کوئی دشمن آتا ہے اور دین کا دشمن آتا ہے تو ہمیں اس سے اسی طرح ٹکرانا ہے جس طرح کے شمع رسالت کے پروانے ٹکرائے تھے، اور رسول اللہ نے قیادت کر کے ان شمع رسالت کو، پروانوں کو اپنے ساتھ لے کر ان سے ٹکرانا چاہا تھا، اور ٹکرا کر دین اسلام کے راستے کو ہمارے لیے ہموار کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، اسی تذکرے کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اور اب میں گزارش کروں گا جناب محمد افضل معاویہ سے، جو ماشاءاللہ عالم دین ہے، میں نے عرض کیا تھا جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہیں، آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں، کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ دنیا جس کے صدقے میں بنی، دنیا جس کے صدقے میں بنی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے، جس کا نہیں ثانی کوئی، ہے جس کا نہیں ثانی کوئی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، کہنے کو لقب ہے امی ملا، اور علم کا بہتا ہے دریا، کہنے کو لقب ہے امی ملا، اور علم کا بہتا ہے دریا، تعلیم جسے خود رب نے دی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، جو شاہ عرب، جو شاہ عجم تھا، جس کے فقر کا یہ عالم، جو شاہ عرب، جو شاہ عجم تھا، جس کے فقر کا یہ عالم،
دو ماہ گھر میں آگ جلی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، اللہ ہر رحمت کا عالم، اللہ ہر رحمت کا عالم، اہل طائف کے ظلم و ستم، اہل طائف کے ظلم و ستم، دی جس نے دعا سب کو پھر بھی وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے، جس کا نہیں ثانی کوئی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، بے ساختہ انگلی کاٹی گئی، یا دیکھ کے حسن یوسف کو، بے ساختہ انگلی کاٹی گئی، یا دیکھ کے حسن یوسف کو، جس کے لیے گردن کٹتی رہی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، جس کے لیے گردن کٹتی رہی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، دنیا جس کے صدقے میں بنی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، موجود ہے دیکھو سارے نبی، اقسام مبارک صف ہے بندی، موجود ہے دیکھو سارے نبی، اقسام مبارک صف ہے بندی، نبیوں کی امامت جس کو ملی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، نبیوں کی امامت جس کو ملی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے، جس کا نہیں ثانی کوئی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، دنیا جس کے صدقے